بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ گھرانہ ٹی وی کے چینل سے حکیم شمیم احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی نشست میں حیا کے موضوع پر بات ہو رہی تھی اور وہ تشنا رہ گیا تھا، تو آج انشاءاللہ تعالی بقیہ حصہ آپ کی خدمت پہ پیش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ قصص کی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دونوں صاحبزادیوں کی حیا کا بہترین انداز میں ذکر فرمایا۔ ان آیات کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی حیا پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے کنویں کے پاس پہنچے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دو خواتین حیا کی چادر لپٹے ہوئے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں۔ آپ ان سے مخاطب ہوئے اور یوں کہا، قال ما خطبکما، آپ کا کیا معاملہ ہے؟ دونوں بڑی ذہین اور سمجھدار تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس جملے سے فوراً سمجھ گئیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ برجستہ بولیں، لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ ہم اس وقت تک اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ سارے چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کے یہاں سے نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بچوں پہ ترس آ گیا، اور قریب مفسرین نے لکھا ہے کہ قریب ہی ایک اور کنواں تھا جس پر بھاری بھرکم پتھر رکھا ہوا تھا جو کسی سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ آپ کے اندر پیغمبرانہ طاقت تھی۔ آپ نے وہ پتھر کو ہٹایا اور اس سے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ جب یہ دونوں گھر پہنچی تو والد صاحب نے حیرت سے پوچھا، آج خلاف معمول کیسے گھر جلدی آ گئی؟ انہوں نے سارا قصہ سنایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی۔ آپ نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا کہ جاؤ ان کو بلا کر لے آؤ۔ جب وہ جانے لگی تو قرآن نے کس انداز میں ان کا ذکر کیا ہے، فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ۔ ان دونوں میں سے ایک حیا کے دوش پر سوار ہو کر ان کے پاس چلتی ہوئی آئی اور کہا، اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا۔ کہنے لگی، میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دیں کہ آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ یہاں یہ بات بتاتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی شرم و حیا والے تھے۔ بنی اسرائیل کے قوم کے لوگ برہنہ نہایا کرتے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی حجاب و پردے میں نہاتے، جس پر قوم کے لوگوں کو شک ہوا کہ شاید ان میں کوئی جسمانی عیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک دن قوم کے سامنے برہنہ دکھا دیا، جس سے وہ مطمئن ہو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام میں کوئی عیب نہیں۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتون کے ساتھ چلنے لگے تو ان سے کہا، آپ میرے پیچھے رہیں، راستہ بتاتی جائیں تاکہ ان کی شرم و حیا
اور عفت اور عصمت کا پورا احترام ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام خاتون کے والد کے پاس پہنچے تو ان کو ساری سرگزشت سنائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر مند مت ہوں، آپ ظالم لوگوں سے بچ آئے۔ ان دونوں خاتون میں سے ایک نے کہا قالت احدہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ ان کو اجرت پہ کام دے دیجئے۔ آپ کسی شخص سے کام لینا چاہیں تو بہترین شخص وہ ہے کہ جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی، اور ان میں دونوں خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور یوں فرمایا قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں۔ یہاں پر دیکھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی حیا کا پہلو کتنا واضح نظر آتا ہے کہ آپ نے نکاح کو اہمیت دی۔ ایک اس میں حکمت یہ تھی کہ محرم ہو جانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گھر میں آنے جانے میں دشواری پیش نہیں آئے گی، اور دوسرے گھر میں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو گھر کے باہر کے کام بھی سنبھال لے اور عورتوں کو اپنے جانور چرانے کے لیے اور ان کو پانی پلانے کے لیے باہر نہ جانا پڑے۔ یہاں یہ بتاتے چلوں کہ جو خاتون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی ان کا نام صفورہ تھا، اور بعد میں انہی سے ان کا نکاح ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان اطہر نفوس کی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عفت اور پاکدانی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی گزارشات کے ساتھ حکیم شمیم آپ کی اجازت چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کسی موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔ گھرانہ ٹی وی